غزوہ خندق دے موقع جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مشورے سے سرکار نے مدینہ شریف دے آڑے دوآڑے نہر کھدوا لی سی، 3 میل لمبی وہ نہر کھودی گئی سی۔ خود آقا نے بھی اس نہر دی، اس خندق دی کھدائی میں حصہ لیا سی۔ مدینہ شریف دے آڑے دوآڑے خندق کھودی ہوئی، 12,000 بندیاں دا لشکر کافراں دا آ گیا، لیکن آ کے جدو ویکھیا کہ سامنے تو خندق کھودی ہوئی، چھٹک کے رہ گئے، کیونکہ اج تو پہلے اے داؤ استعمال نہیں کیتا گیا جنگ وچ، اے جنگی داؤ اج تو پہلے کسی نے استعمال نہیں کیتا سی۔ حضرت سلمان فارسی دے مشورے تھے، کیونکہ آپ آئے سن ایران وچوں، تے حضور نے جدو مشورہ کیتا کہ 2,500-3,500 ہزار مسلمانوں دے مقابلے وچ 12,000 دا لشکر آ رہا ہے، جاسوساں نے خبر دیتی، تے ہن دشمن دا مقابلہ تے کیویں کیتا جا سکتا ہے؟ کہ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اپنے ملک دے وچ جدو دشمن دے نال مقابلہ کرن دی طاقت نہیں رکھدے تے پھر انج کرنے ہاں کہ خندق کھود کے اپنے آپ نو محفوظ کر لینے ہاں، اندر معصور ہو جانے۔ تو اے خندق دا جو مشورہ ہے اے تے بدیسی سی، باہروں آیا ہوا سی نا، عرب دے وچ تے رواج نہیں سی۔ تو اس موقع تے ویسے تو خندق کافی گہری اور چوڑی سی، اس کو پار کرنا مشکل سی، پر 4 بندیاں نے گھوڑے دوڑا کے، گھوڑیاں نو کدوا کے اس خندق نو پار کر لیا سی۔ انہاں 4 بندیاں وچوں ایک بندے دا نام سی عمر بن ابن ود، اس نو 1000 سواراں دے برابر سمجھا جاندا سی۔ سوار 1000 سوار فوجی ایک پاسے ہون تے اکلا ایک پاسے ہوئے تو انہاں دا نال مقابلہ کردا سی، برابر 1000 سواری سی۔ عمر بن ابن ود، 4 بندے آئے، خندق پھاند کے یہ بھی آ گیا، آ کے اس نے للکاریا، لشکر اسلام نو دعوت مبارزت دیتی، کہندا حل من مبارزن، ہے کوئی میرے مقابلے وچ آن والا؟ ابو لشکر اسلام دے اندر سناٹا، سکوت چھایا ہوا ہے۔ اس نے دوبارہ للکاریا، کیا میں سمجھ لواں کہ میرے مقابلے وچ آن جوگا کوئی نہیں رہا؟ تواڈے وچ کوئی ایسا نہیں جو میرے سامنے آ سکے؟ دوبارہ للکارن دے اوتے خون حیدری جوش وچ آ گیا، حضور دے قدم چوم کے اس دے مقابلے وچ آ گیا۔ سرکار نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بوسہ دیتا، امامہ شریف انہاں دے سر تے بنیا، تلوار ذوالفقار انہاں دے ہاتھ وچ دتی، اور پھر اللہ دے سپرد کر دیتا۔ ابن ود دے مقابلے وچ آئے، وہ تے کوئی اگر پہاڑ نہیں تو پھر کوئی ہاتھی تے ہونا ہی ہے، جڑا جو 1000 سواراں دا کلا مقابلہ کرتا ہے، 1000 سواری۔ انہیں ویکھیا میرے مقابلے لڑکا آ رہا ہے، میرے مقابلے ایک چھوکرا آ رہا ہے۔ اس نے کہا کون ہے؟ کیا میں علی ہوں۔ علی کون علی؟ میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اچھا 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 اچھا، تو ابو طالب دا بیٹا ہے؟ تے ابو طالب دے نال عمر بن ابن ود دے بڑے اچھے تعلقات رہے سن۔ کہنے لگا تیرا ابا تے میرا بھرا سی، تے اس حساب نہ تو میرا بھتیجا ہویا، تے مینوں تیرے تے ترس آ رہا ہے، اپنی کیوں جان گوانا ہے؟ واپس چلا جا، میرے ہاتھوں مارا جائے گا، واپس چلا جا۔ فرمایا واپس جان واسطے میں نہیں آیا۔ حضرت علی نے فرمایا میں سنیا ہے کہ تو کہنا ہے کہ میرے 3 قولاں وچوں اگر کوئی مینوں 3 قول دے یا 3 مطالبے کرے تو میں ایک مطالبہ ضرور من لینا۔ میں سنیا ہے کہ تیری یہ عادت ہے کہ کوئی تیرے نال 3 مطالبے تیرے اگے رکھے
تے تو ایک مطالبہ مان لینا ہے، 3 کالوں میں ایک کال تسلیم کر لینا ہے، میں سنیا ہے۔ کہنے لگا صحیح سنیا ہے۔ تو فرمایا میں بھی تیرے سامنے 3 مطالبے رکھنا، ایک مطالبہ تینوں مننا پائے گا اپنی عادت دے مطابق، کیونکہ ایک مطالبہ تو مان لینا ہے۔ میرا پہلا مطالبہ ہے، اے ابن ود، اپنے آپ نو دوزخ دی اگ کو بچا، کملی والے دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، دوزخ وچوں نکل کے جنت وچ آ جا۔ کہنے لگا ناممکن، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا پھر دوسرا میرا مطالبہ یہ ہے کہ واپس چلا جا، جی میں خندق پھاند کے آیا ہے میں واپس چلا جا۔ کہنے لگیا یہ بہادراں تے جواں مرداں دا کم نہیں ہوندا، پیر جدوں اگے ودھاندے نے تو پھر پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ میں جواں مرد اور دلیر ہاں، بزدل نہیں کہ واپس چلا جاواں، تیرا میں مطالبہ مسترد کرنا۔ فرمایا پھر تیسرا مطالبہ تے تینوں مننا پائے گا، کیونکہ تو خود ہی تے کہیا ہے کہ 3 مطالبیاں وچوں ایک من لینا، اور میرا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ میرے نال جنگ کر۔ ہن وہ مجبور ہو گیا جنگ کرنے۔ کہنے لگے اچھا اگر میرے ہاتھوں موت چاہنا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ہن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، میں جملہ کی بولیا کہ او علی جس دے چہرے نو اللہ نے عزت عطا فرمائی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جدو ابن ود دے نال برسرے پیکار ہوئے تو کملی والا ویخ رہا سی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برد الایمان کلہ مال کفر کلہ ہی، فرمایا اج سارے دا سارا ایمان سارے دے سارے کفر دے سامنے آ گیا ہے۔ حضور نے علی نو سارا ایمان فرمایا اور ابن ود نو سارا کفر فرمایا، برسرے بیکار ہوئے فرمایا اج سارے دا سارا ایمان سارے دے سارے کفر دے اگے آ گیا ہے، سامنے آ گئے، آمنے سامنے آ گئے، اور ضرب حیدری نو برداشت نہ کر سکیا، ابن ود دا سر کٹ لیا، نعرہ تکبیر بلند ہویا اور حضور دی خدمت وچ حاضر ہوئے۔ کملی والے نے حضرت علی نو انعام عطا کیتا، اتنا بڑا کام کر کے آئے نے انعام عطا کیتا، تے انعام کی سی؟ دربار مصطفیٰ وچوں حضرت علی نو انعام ملیا، تے انعام کی سی؟ انعام ملیا، حضور نے فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، مدارج النبوہ دی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خندق والے دن علی نے جو ضرب لگا کے ابن ود نو قتل کیتا ہے، اس دی اے عبادت ثقلین دی عبادت نالو افضل ہے۔ ثقلین سمجھ دے جی، سارے انساناں نو تے سارے جناں نو کٹھا کرو تے ثقلین بن دے، تمام انسان اور تمام جن یہ دونوں مل کے ثقلین بنتے نے۔ تے حضور فرما رہے نے غزوہ خندق دے وچ علی نے جو ضرب لگائی اور ابن عبد ود نو واصل جہنم کیتا، اس دی اے ایک ضرب ثقلین دی عبادت نالوں افضل ہے۔ اور دوسری روایت کہ حضور نے انعام دیندیاں فرمایا لمبارزۃ علی ابن ابی طالب یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ، حضور نے فرمایا قیامت تک جو میری امت ہوئے گی اور اعمال کرے گی، مسجداں وچ بہ کے اعمال کرے گی، گھراں وچ بہ کے اعمال کرے گی، جنگلاں تے صحراواں وچ تے غاراں وچ بہ کے اعمال کرے گی، سمندراں وچ بہ کے کشتیاں وچ بہ کے اعمال کرے گی، قیامت تک میری امت جتنی بھی امت ہے اور اس کے جتنے اعمال ہوں گے، فرمایا علی ابن ابی طالب دی خندق والے دن وہ ایک ضرب میری ساری امت دے سارے اعمال دے نالوں افضل ہے۔